بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی اور انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیے گئے ان 7 لوگوں کے بارے میں کہ جن کو قیامت والے دن اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، قیامت والے دن سورج سوا نیزے کے برابر آ جائے گا۔ یہ بات ایک مماثلت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس دن اتنی شدید گرمی کہ ہر شخص پیاسا، بے یار و مددگار اور اپنے بچاؤ کی فکر میں ہوگا۔ ایسے دن میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا واقعی ایک رحمت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ناظرین آج کی حدیث کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادل حکمران اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوگا۔ ناظرین، اس حکمرانی میں فقط آپ کے ملک کی حکومت نہیں بلکہ اس کے زمرے میں علاقہ کے کونسلر، علاقہ کے میجسٹریٹ، ملک کے میجسٹریٹ، ملک کے جج، لوگوں کے نمائندگان اور کسی خاندان کے بڑے فرد کی ذمہ داری بھی اس میں آتی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک گھر کے 10 افراد ہیں تو والد کو یا والدہ کو یہ چاہیے کہ وہ تمام بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، کسی ایک کو محبوب نہ رکھے، یا اگر یہ ذمہ داری ایک بیٹے پر آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین اور اپنی بیوی کے درمیان انصاف کرے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ نوجوان ہوگا جو جوانی میں توبہ کرے گا، عبادت گزار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں لگا رہے گا۔ جیسا کہ ایک مثال ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یعنی کہ جوانی کی توبہ ایسی ہوتی ہے جیسے پیغمبروں کی عبادت۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک جائے، اس کا دل کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر مسجد میں رہے، تسبیح کرے، اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے اور نوافل ادا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جلدی نہ بھرنے والا ہو۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ایسا شخص ہوگا جو اکیلے میں اللہ کی محبت، اللہ کے خوف اور اللہ کی یاد میں روئے۔ ناظرین، اس چوتھے نمبر والی بات میں اکیلے میں رونے والے شخص کی شرط ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص دنیا کے سامنے ریاکاری کرے، دنیا کے سامنے رونے کی کوشش کرے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ جب ہم اکیلے بیٹھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا اظہار ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد آئے اور ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں روئیں، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے اور ریاکاری کے لیے دنیا کے سامنے روتے نظر آئیں۔ 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جسے اعلیٰ نسب کی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ صرف اس بات سے رک جائے کہ میں برائی نہیں کروں گا بلکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک برے کام سے رکنے کی وجہ سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو لوگوں کو اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے، اس کا لوگوں سے ملنا اور لوگوں سے نہ ملنا صرف اور صرف اس بنیاد پر ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، اس ضمن میں اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا تو ایک فرشتہ بیس بدل کر انسان کے روپ میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے شخص، کہاں کو جاتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں فلاں کو ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم اس کو ملنے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پھر پوچھا کہ تم اپنے رشتہ دار کو کیوں ملنے جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، اور میں اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس زمرے میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص کسی سے ملے تو وہ اللہ کی محبت میں ملے، یا وہ کسی ایسی محفل میں بیٹھے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہو، یا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، یا اس میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اکٹھے ہونا بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے روز جگہ عطا فرمائیں گے۔ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ صدقہ کہاں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے صدقے کے اصل اور پہلے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ماں باپ، کمزور بہن بھائی، آپ کے کمزور رشتہ دار، غربا، یتما، مساکین، مسافرین اور ہمسائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور بر ضرور اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقہ کریں تاکہ ہمارے ارد گرد موجود اور ہمارے اپنے خاندان میں موجود کمزور لوگوں کی دل جوئی ہو سکے۔
नाजरीन, ये जितने भी लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान फरमाया है, इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि मुश्किल हो। हमें चाहिए कि हम अपने रब से मोहब्बत का इजहार करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उन कामों से रुके रहें कि जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, और ऐसे कामों में मशगूल हों कि जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी होते हैं या जिनसे बड़ा इनाम मिलने की तवक्का है। जैसा कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 ऐसे आसान तरीके बता दिए कि जिनसे क़यामत के रोज ना सिर्फ जन्नत बल्कि अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो सकता है। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि इस कार खैर में आप भी शामिल हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए बासे ज़मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।